पाकिस्तान की जो सुपीरियर जुडिशरी है, यानी अदालत उज़्मा और अदालत आलिया, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स, उसमें जजेस की अपॉइंटमेंट का जो तरीक़ाकार है वो गुज़िश्ता चंद दहाइयों में एक मरबूत शक्ल तो इख्तियार कर गया है, मगर ये सवाल कि क्या सीनियरिटी प्रिंसिपल लागू होता है या नहीं, ये अभी तक वजह अनाद बना हुआ है। और गुज़िश्ता कुछ बरसों में तो हमने देखा कि ख़ासा इस पर तनाज़ा हो जाता है। कहा तो ये जाता है कि बार और बेंच जो हैं एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, मगर ये दोनों पहिए मुखालिफ सिमत की तरफ चलने लगे हैं, जिसकी वजह हालिया जो तनाज़ा खड़ा हुआ वो हुआ है लाहौर हाई कोर्ट की जज हैं जस्टिस आयशा मलिक, जो कि सीनियरिटी के उसमें पाँचवें नंबर पर चौथे नंबर पर हैं। और उनकी एलिवेशन के लिए जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि एक बॉडी बनी 2010 में, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस करते हैं, और उसमें हाई कोर्ट के जजेस भी चीफ जस्टिस भी होते, जो एक तरीक़ाकार मुतय्यन करते हैं कि किस जज को एलिवेट करना है हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक। जब इनकी तकर्री का मामला आया सुप्रीम कोर्ट में तो गुज़िश्ता साल सितंबर में, तो उस पर भी बार एसोसिएशंस का ये कहना था कि ये तकर्री जो है ये बेसिकली सुपरसीड किया जा रहा है जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनको, और जस्टिस आयशा मलिक को सीनियरिटी प्रिंसिपल के तहत ही एलिवेट करना चाहिए। उसके बाद वहाँ वोटिंग होती है सितंबर में ही, और 4 मेंबरान की जो है टाई पड़ जाती है और ये मामला मौखर हो जाता है। अब दोबारा से ये हुआ है कि 6 जनवरी को एक इजलास बुलाया गया है जुडिशल कमीशन का दोबारा, जिसमें आयशा मलिक जस्टिस आयशा मलिक की जो एलिवेशन है यानी सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के बारे में एक फ़ैसला लिया जाएगा, जिस पर आज जो है पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और दीगर बार एसोसिएशंस ने मिलकर एक मुत्तफ़िका करारदाद पास की है। और उन्होंने कहा है कि सीनियरिटी प्रिंसिपल जिसका जो तयन है वो हबीब वहाबुल खैरी के जजेस केस जो 1998 में दिया गया था उसके तहत होना चाहिए, और सीनियरिटी प्रिंसिपल ही असल में वकला बरादरी के ख़्याल में यही एक तरीक़ाकार है जो इसमें वज़ा होना चाहिए। तो इस कदर ज़्यादा बात बढ़ गई है कि जो पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने ऐलान किया है कि 6 जनवरी को अगर ये इजलास हो गया तो फिर जो बार एसोसिएशंस हैं वो अदालतों का बाइकआउट करेंगी इस इशू के ऊपर। एक और छुट्टी आयशा मलिक की जब तैनाती हो रही थी तो ये बात कही जा रही थी कि अगर उनकी तैनाती हो जाती है तो पाकिस्तान की अदालत उज़्मा यानी सुप्रीम कोर्ट में आज तक किसी भी खातून जज का तकर्रुर नहीं हुआ, तो पहली खातून जज होंगी, मगर ये तनाज़े का शिकार हो गया। अभी एक और जज साहिबा के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी तैनाती की भी उम्मीदें हैं। जो पेशावर हाई कोर्ट है वहाँ की एक जज है जस्टिस मुसर्रत हिलाली, उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि उनकी भी तैनाती है। तो वैसे बलूचिस्तान हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस तो खातून रही हैं जी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अच्छा, और हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में सीनियरिटी का प्रिंसिपल तो गवर्न करता है, लेकिन सुपरसीड हालिया में ये हुआ है कि आपको याद होगा जस्टिस वक़ार सेठ जो उनको सुपरसीड किया गया। उसके अलावा इस वक्त करंटली जो है लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को सुपरसीड किया जा रहा है, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को सुपरसीड किया जा रहा है। तो ये मामलात हैं और मेरे ख्याल में इसकी काफ़ी मिसालें सर ये सुप्रीम कोर्ट की अपनी वेबसाइट पर अगर आप जाके देखें तो एक पूरी लिस्ट है 1950 से लेकर 2021 तक की, तकरीबन 41 जस्टिसेस हैं जिनको जूनियर जजेस जिनको सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किया गया बाईपासिंग सीनियर जजेस इन द हाई कोर्ट्स और सुपरसीड किया गया। वही मैं वही अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ जो इसमें लिखे हुए हैं, जिसमें 2010 में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब भी थे, साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा भी थे अगेन 2010 में, और 2011 में जस्टिस गुलजार अहमद जो हालिया चीफ जस्टिस हैं। तो अगर मुझे इसकी सही समझ आ रही है और काफ़ी वाज़ेह है तो प्रेसिडेंट तो एक नहीं 41 प्रेसिडेंट्स हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुइज़ जाफरी, लॉयर हैं और लिखते भी हैं लीगल इश्यूज़ के ऊपर। वेलकम टू द शो मुइज़।
یہ سارے معاملے کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایک امید یہ ہے کہ پہلی بار ایک خاتون جج کا تقرر ہو جائے گا سپریم کورٹ میں, مگر اس چیز کو بھی کنٹروورسی کا شکار انفارچونیٹلی وہ بن گئی ہے. تو اس معاملے کو آپ پہلے کس نظر سے دیکھتے ہیں اور آپ کے خیال میں اس کا الٹیمیٹ سلوشن کیا ہے؟ بہت شکریہ, آپ نے موقع دیا. آپ تینوں کا بہت شکریہ. ایز آلویز ایم اے فین. یہ عائشہ ملک صاحبہ کا نام سامنے آنا میرے خیال سے اسٹریٹجک ہے, جو دوسری بار سامنے آیا ہے, اور اسی لیے اسٹریٹجک ہے کیونکہ وہ پہلی خاتون جج ہوں گی, ایک بہت اچھی ریپوٹیشن کی حامل ہے, ایک بہت قابل جج ہیں. تو یہ جج صاحبہ کا نام کو رد کرنا بار تھوڑا سا کترائے گی اس بات سے آگے, یا یہ سمجھا گیا تھا شاید کہ کترایا جائے گا کہ آپ برے لگیں گے آپ ایک ریپرزینٹیٹیو فیمیل نامنی کو رد کرتے ہوئے. لیکن بار اس بات پہ قائم ہے کہ جو بات انہوں نے پہلی بار بھی کی تھی, اور جو بات انہوں نے جسٹس محمد علی مظہر صاحب کی ایلیویشن پر بھی کی تھی, اور وقار سیٹھ صاحب کے 4 دفعہ اگنور ہونے پر بھی کی تھی, کہ دیکھیں سینیورٹی ایک فرسودہ نظام ہے. اب یہ میں اپنی رائے دے رہا ہوں, بار کی رائے نہیں دے رہا. ایک فرسودہ نظام ہے اور ایک بہت کمزور نظام ہے, لیکن ایک نظام تو ہے. یہ آربیٹریرینس تو کوئی نظام نہیں ہے کہ جس کے اندر آپ بیسکلی آپ کی منمانی ہے یا آپ کی ایک کمیشن ہے, اس کمیشن کے اندر اوور ریپرزنٹیشن جو ہے وہ سینئر جج صاحبان کی خود کی ہے, اس کے اندر لیگل ریپرزنٹیشن بہت کم ہے, بار کی ریپرزنٹیشن ایک فرد کی ہے, حکومت وقت کی ریپرزنٹیشن ہے, اٹارنی جنرل کی ریپرزنٹیشن ہے, اور سابق جج صاحب کی ریپرزنٹیشن ہے. یعنی کہ وہ جج صاحبان ہی فیصلہ کر رہے ہیں کہ کون ان کے ساتھ آ کے بیٹھنے والا ہے, اور ایک بالکل انسولیٹڈ پروسیس ہے. تو اس پروسیس کے اندر, اور اس کے اوپر مجھ سے بہت سینئر وکلاء نے کامنٹ کیا ہے, میرا تو مختصر سا تجربہ ہے کہ دیکھیں, اگر آپ پوری زندگی کا کام ایک جج کا ہوتا ہے کہ وہ حکومت کو سکھائے کہ آپ اپنے ڈسکشن کو سٹرکچر کریں. خدا کی دی ہوئی طاقت کوئی چیز نہیں ہوتی, اس خدائی طریقے سے کام کرنا کوئی طریقہ نہیں ہوتا. That belongs only to God. When man functions, they function with a structure, with structuring their discretion, تاکہ arbitrariness نہ ہو. کہ میں اگر مبشر صاحب کے لیے فیصلہ کر رہا ہوں تو اس فیصلے کے اندر ایسی منطق ہو کہ وہ ذرا کھوڑو صاحب پہ بھی لاگو ہو سکے, وسط اللہ خان صاحب پہ بھی لاگو ہو سکے, 100% نہیں لاگو ہو سکے تو کم از کم اس کا جسہ نظر آ سکے کہ ٹھیک ہے جی, فیصلے کا جو معیار تھا وہ کنسسٹنٹ تھا. یہ ججز ڈے ان ڈے آؤٹ کرتے ہیں حکومتوں کے خلاف, حکومتوں کی ایڈمنسٹریشن کو, میل ایڈمنسٹریشن کو ٹھیک اسی طرح کرتے ہیں کہ آپ نے یہ فیصلہ کیا, یہ آپ نے کس رائے کے تحت کیا, آپ نے اپنی رائے کو سٹرکچر کس طرح کیا, آپ نے منطق کیا استعمال کی, آپ نے جواز کیا پیدا کیا, آپ نے اوپننس کیا دکھائی. اب جب یہ آپ کا کام ہے تو آپ اپنے کام کو مزید کرنے والے ججز کو جب سلیکٹ کرتے ہیں تو یہ سب کچھ کہاں جاتا ہے. لہٰذا جو کراچی جو سندھ ہائی کورٹ بار کی بات رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ دیکھیں سینیورٹی جیسی بھی ہے اس کو رہنے دیں جب تک کہ آپ کوئی بہتر معیار نہ طے کر پائیں. وہ معیار طے کریں لیکن کوئی معیار ہو جس کا اعلان ہو کہ 10 رپورٹڈ ججمنٹس پر منتھ ہوں, یا پھر پبلش پیریوڈیکلز ہوں, یا پیئر ریویوز بہتر ہوں, یا جو بھی ہوں. آئی ایم ناٹ سیئنگ آسان ہے یہ کرنا یا مشکل, لیکن اپنے ڈسکشن کو سٹرکچر کریں. یہ آپ کی من مانی نہیں ہو سکتی کہ جی یہ مظہر صاحب کو لے جاتے ہیں, یا اب عائشہ ملک صاحبہ کو لے جاتے ہیں, یا یہ وقار سیٹھ کی مجھے شکل نہیں پسند, یا اس کی ججمنٹ جو ہیں وہ خامخوائی کی بڑے مسئلے کی ہوتی ہیں. یہ جو ایشوز ہیں یہ ایک انسولیٹڈ ادارے کو مزید انسولیشن دیتی ہیں, اور وہ لوگوں سے ایک جنریشنل ڈفرینس ویسا ہی ہوتا ہے کیونکہ یو آر ان یور لیٹ 60s. اس جنریشنل ڈفرینس کو آپ مزید پختہ کرتے ہیں جب آپ اپنی آپس میں ہی مشاورت کر کے, آپس میں ہی فیصلہ کر کے کسی اور کو سامنے لے کے آتے ہیں. اور دیکھیں بار نے جو کہا ہے نا, وہ صرف یہ نہیں کہا کہ آپ 175A یعنی کہ سلیکشن کے پروسیس کو ٹھیک کریں, انہوں نے 209 کو بھی ٹھیک کرنے کو کہا ہے, جس کے اندر جب آپ ثاقب نثار صاحب کے خلاف مسوجنسٹک باتیں کرنے کے خلاف ویمنز لائرز فورم اٹھتی ہے اور جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ گڈ اسپیچ شوڈ بی دا لینتھ آف اے وومن اسکرٹ ٹائپ باتیں جب یہ کرتے ہیں تو یہ امبیرس کرتے ہیں ہر عورت کو. تو وہ ان کے خلاف جو ریفرنس ہوتی ہے وہ پینڈنگ رہتی ہے جب تک کہ وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں, اور پھر ریفرنس جو ہے وہ کیونکہ ریٹائر ہو گئے تھے تو انفیکچوس ہو جاتی ہے. تو 209 کو بھی اور 175A کو بھی ریفارم ہونا اشد ضروری ہے. ایک ڈسکریشن کے اندر سٹرکچر آنا اشد ضروری ہے. وہ سٹرکچر کس طرح آئے گا وہ آپ مجھ سے بہتر اور مجھ سے زیادہ بڑے اور زیادہ سینئر وکلاء سے پوچھیں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی مرضی ہو, قاضی فائز عزت کے خلاف ریفرنس آئے تو فوراً سنو, ثاقب نثار صاحب کے خلاف ریفرنس آئے تو دیکھیں جی بعد میں دیکھیں گے, اور وقار سیٹھ صاحب کی باری آئے تو سینیورٹی گئی ڈسٹبن میں.
اور جب آپ کے پسندیدہ لوگوں کی باری آئے تو سینیورٹی بالکل زبردست ہے. دیکھیں یہ معاملہ عائشہ ملک صاحبہ کا نہیں ہے, شی از اے گریٹ جج, اور یہ معاملہ ان سے پہلے بھی لوگ جو سینیورٹی کو ڈیفیٹ کرتے ہوئے سامنے آئے ہیں ان کا بھی نہیں ہے, وہ بھی سب بہت لائق جج ہوں گے. اور یہ سلمان اکرم راجہ صاحب اور جو لاہور کے اندر سے فیصل نقوی صاحب جو آوازیں آئی ہیں کہ سینیورٹی جو ہے وہ ایک کنویئر بیلٹ بنا دیتی ہے ججز کی, اور کنویئر بیلٹ سامان لانے کے لیے قابل ہوتی ہے, انصاف دینے کے قابل نہیں ہوتی, میں اس بات کا قائل ہوں. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں جی, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.